آج سے اندازہ ہو گیا کہ آغاز میں بات کراچی کے سب سے بڑے مسئلے پر ہونے جا رہی ہے. میں نے آج کے پروگرام میں کشمیر کا مدعا بھی شامل کرنا اور سب سے بڑھ کے ناظرین یہ جو مسلم امہ ہے جس سے قسم کھائی تھی کہ ایک ساتھ رہیں گے, ایک ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے, کشمیر پر اس نے کتنا ساتھ دیا. ہم شور مچاتے رہے اور سنتے رہے مسلم امہ کا, لیکن اس نے خود کتنا شور مچایا. اس پر بڑا زبردست پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہوگا. لیکن ناظرین اس سے پہلے کراچی کے مسائل حل کرنے کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ روز بیانات دیے جاتے ہیں, روز جوابی بیانات بھی آ جاتے ہیں. اس دوران کراچی والے متاثر ہو رہے ہیں. بیان تو آ جاتا ہے, کراچی والوں کے لیے ریلیف نہیں آتا, حل نہیں نکلتا. آج تو کراچی کے میئر نے اپنے عوام سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ سندھ حکومت کو ٹیکس بھی دینا بند کر دے. میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں, کراچی کے عوام کو کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں. اپنا ٹیکس یا تو KMC کو دیں یا فیڈرل گورنمنٹ میں دیں. بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, 350 بلین ایئرلی کراچی آپ کو دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کو. کراچی کو کچھ نہیں مل رہا. وسیم اختر صاحب کی اس بات پہ, اس کال پر کراچی والے کان دھرتے ہیں یا نہیں یہ ہم پوچھیں گے. میئر کراچی وسیم اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میئر صاحب آپ کے وقت کا. سر ٹیکس دینا بند کر دیں, یہی ایک حل رہ گیا ہے سر, کیونکہ آپ کو اختیارات مل نہیں رہے, آپ کو فنڈز بھی نہیں مل رہے آپ کے بقول. اب آپ چاہتے ہیں کہ عوام اس میں آپ کا ساتھ دے. کیا کراچی والے تیار ہیں میئر صاحب؟ دیکھیں افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ افیکٹ تو عوام ہو رہی ہے جو ٹیکسز دے رہی ہے 10 سالوں سے. ویسے تو ٹیکسز جب سے ملک بنا دیے جا رہے ہیں, میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, 10 سالوں سے ان کو ٹیکس دے رہے ہیں نا. اور ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ کہ بیسک نیڈز گورنمنٹ جو ہے وہ فلفل کرے. پانی ہو صاف پینے کا, سیوریج کا نظام بہتر ہو, کچرے کا نظام بہتر ہو, ٹرانسپورٹ ہو. اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کی جو یہ سندھ گورنمنٹ ہے, اس سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ نہیں آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں جتنی یہ کرپٹ گورنمنٹ آئی ہے. یہ نہ ڈائریکشن ہے نہ کمپٹنس ہے. ٹھیک, کام کرنا پارٹی ایسی رائے رکھتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وسیم صاحب, پیپلز پارٹی جو آپ رائے دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ آپ نے اس سے زیادہ ناکام کوئی حکومت نہیں دیکھی, پیپلز پارٹی آپ کے بارے میں کچھ ایسی رائے رکھتی جس کا اظہار مرتضیٰ وہاب نے کیا. میں چاہتا ہوں صرف 30 سیکنڈ کا سر یہ شارٹ سن لیں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا, 30 سیکنڈ کا ذرا شارٹ. کراچی والوں کو کہا کہ 25 ارب روپے KMC کے لیے وفاقی حکومت دے رہی ہے. وہ 25 ارب کہاں گئے ہمیں نہیں پتا. وزیر اعظم نے ایک نئی لالی پاپ کراچی والوں کو دی کہ میں 162 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کر رہا ہوں. کیا ابھی تک 162 روپے وفاقی حکومت سے لگے ہیں؟ اگر ماضی میں آپ کو پیسے کسی نے دیے ہیں وہ سندھ حکومت نے دیے ہیں. میرے خیال میں کراچی کی تاریخ میں KMC کا اتنا ناکام میئر کبھی نہیں آیا تھا. صاحب یہ وہ آپ کے بارے میں رائے رکھ رہے ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں آپ سب سے زیادہ ناکام میئر, یہ آپ کی نااہلی, آپ کی ناکامی ہے. جب ان کے دم پہ پیر رکھو, پیسے کی بات کی میں نے کہ کراچی کے لوگ بجٹ ٹیکسز نہ دیں, تو ان کو بہت دکھ ہوا اور بہت ہی غصہ آیا. اس سے پہلے بھی بہت سٹیٹمنٹ دیے میں نے ان کے خلاف, آج تک نہیں ریئیکٹ کیا. اس بات پہ بڑا ریئیکٹ کیا کیونکہ پیسے سے بہت محبت ہے ان کو, ان کا انٹرسٹ صرف پیسہ ہے. اب کراچی کو بیسک نیڈز اگر نہیں ملیں گی تو ظاہر ہے سارے آپشن ایگزاسٹ کرنے کے بعد میرے پاس کوئی اور چارہ رہتا نہیں ہے. میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کراچی کے لوگوں سے کہ آپ کو ٹیکس کے ریٹرن میں کچھ نہیں دیا جا رہا. آج 10 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے. سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں کہ کرپٹ ترین گورنمنٹ ہے یہ. میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں یہ. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 10 روپے بھی یہ کراچی کے لیے نہیں لگاتے بجٹ کا. تو یہ تو ساری جگہ پورا پاکستان ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے. بیڈ گورننس کی مثال نہیں ملتی ایسی جس طرح سے یہ سندھ کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ باتیں ماننے والی ہیں. میرے پاس سر ان کا یہ گزٹ پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے اختیارات کی جو بانٹ کی تھی. آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں وہ ایک صفحے پہ ختم ہو جاتے ہیں, ان کے پاس کتنے ہیں وہ اگلے 10 صفحوں تک چلتے ہیں. میں اس پر آؤں گا, لیکن کیا وسیم اختر کے پاس اتنے بھی اختیارات نہیں تھے؟ فوٹیج میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب دکھائیں ناظرین کو, وسیم صاحب کو, کہ KMC کے باہر پانی پڑا ہوا تھا, دفتر کے باہر, وہ تک نہ ہٹا سکے. ذرا فوٹیج دکھائیں پروڈیوسر صاحب, فوٹیج دکھائیں ذرا.
آپ کے پاس سر ان چیزوں کا جواب ہے؟ یہ جو آپ کلپ دکھا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کراچی میں بہت بارش ہوئی ہے, سارا سیوریج سسٹم چوک ہو چکا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا, آپ تو صرف اوپر دکھا دیتے ہو کسی کو کارنر کرنے کے لیے. یہ اس سے سولوشن نہیں ہے, یہ اس سے حل نہیں ہوں گی چیزیں آپ کے اس چیزوں سے. کراچی کا سیوریج سسٹم ٹوٹل چوکڈ ہے, کولیپسڈ ہے. یہ پانی کہاں جائے گا؟ میری بات سنیں نا آپ, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا. پورا سسٹم کراچی کا سیوریج کا کولیپسڈ ہے. کراچی کا سیوریج سسٹم میں پانی نہیں جا سکتا. ظاہر ہے یہ پانی سڑک پہ ہی نظر آئے گا آپ کو, آفسوں کے اندر نظر آئے گا. اس میں کوئی غلط چیز نہیں دکھا رہے ہو آپ. سیوریج سسٹم سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. نالے چوکڈ ہیں کچرے سے, جب تک کچرے کا ڈسپوزل نہیں ہوگا نالے کلیئر نہیں ہو سکتے. پورا کراچی کا سسٹم سیوریج کا نالوں میں ڈال دیا گیا ہے, اس لیے نالے چوکڈ ہیں. اب آپ کے شاید سمجھ میں آ جائے گی بات. سر پھر مجھے اتنا بتا دیں, میں انتہائی ادب کے ساتھ, اگر بالکل اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے سر, تو پھر یہ میئرشپ تو استعفیٰ دے دوں نوحہ خانی کے لیے, رونے دھونے کے لیے. میں نے یہ سوال آپ کی وکالت کرتے ہوئے, سر ایک منٹ, میں نے سر ایک آپ کی وکالت کرتے ہوئے میں نے یہ سوال مصطفیٰ کمال کے سامنے رکھا تھا کہ بھائی میئر کے پاس اختیار نہیں ہے. انہوں نے جواب ایک دیا تھا, ذرا اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. وہ بھی میئر رہ چکے ہیں سر آپ سے, ذرا سنیے گا ایک دفعہ. اختیارات نہیں ہے نا, چھوڑ کیوں نہیں دیتا بھائی, ریزائن کیوں نہیں دیتا, بددعائیں کیوں لے رہا ہے, گالیاں کیوں سن رہا ہے لوگوں کی؟ بھائی میرے پاس اختیار نہیں ہے کسی چیز کا. اگر میرا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے, میں لات ماروں گا اس سیٹ پہ. میں کیوں لوگوں کی بددعائیں لوں, لوگوں کی ہاں اپنے حرام کمانے کا اختیار ہے. تو اور جب آپ پانی مانگیں تو کہتا ہے اختیار. یہ دیکھیں نا وسیم بھائی, آپ نے اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی, اپنے لیے مشکل بنا لی ہے. اتنا بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے, اس کا جواب بددعائیں کیوں لے رہے ہیں آپ؟ یار یہ تو میں نے سن لیا نا اس کی بات. تو اس جو آدمی آپ نے لیا یہ بیوقوف ترین آدمی ہے اس ملک کا, کیونکہ جب یہ بہت بڑا ڈرامے باز ہے. میئر تھا, سن تو لینا, اب میری بات سن لینے. آپ بہت دکھا کہ آپ کراچی میں ووٹ لیتے تھے. آپ بہت انٹرپٹ کر رہے ہو, یا تو آپ پروگرام کر لو یا مجھ سے سوال کا جواب لے لو یار پلیز. جس آدمی کا آپ نے یہ دکھایا ہے یہ ڈرامے باز ہے بہت بڑا. یہ دبئی سے آیا تھا کراچی, روتا ہوا ٹیلی ویژن پہ بیٹھا لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے. الیکشن میں سب نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. کرپٹ ترین آدمی ہے یہ. اس سے یہ پوچھیں, یہ کے ایم سی کا اسپتال ہے, اس کا یہ لیب اٹینڈنٹ تھا. اس نے الیکشن کمیشن کو جھوٹ بولا, فائل غائب کی کے ایم ڈی سی سے, الیکشن لڑا جھوٹ بول کے یہ 2000 کا. اس کے بعد اس سے یہ پوچھا جائے تو کے ایم ڈی سی کا لیب اٹینڈنٹ تھا, تیرے پاس یہ 2 بنگلے ایک سوسائٹی میں ایک ڈیفنس میں, 2 گاڑیاں 2-2 کروڑ کی کہاں سے آئیں؟ اس سے یہ سوال کرے. یہ کرپٹ ترین آدمی رہا ہے اس صوبے کا. جتنا پیسہ اس نے بنایا ہے اس سے پوچھے نا یہ سسٹم کیسے چلا رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ, یہ اس سے کوئی سوال تو کرے. اس نے جتنا گند کراچی میں کیا ہے, 29 ارب روپے اس نے ویسٹ کیے ہیں صرف کمیشن کے لیے. اپنے ٹھیکیدار اس کے اپنے تھے, بریجز بنائے, انڈر پاسز بنائے. سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے تھا اس کو, یہ کمپٹنٹ نہیں تھا آدمی, اس کو سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے تھا. اس نے جتنا پیسہ لنڈن بھیجا ہے, الطاف حسین کی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ڈیورس کی, اس کا سارا پیسہ اس نے بھیجا ہے. اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لے کوئی, کراچی سے گیا یہ پیسہ. الطاف حسین کی سن لے الطاف حسین کی ڈیورس کی سیٹلمنٹ کا پیسہ اس نے نہیں بھیجا, یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے, میں مان جاؤں گا اس کو. اس کی کہاں مثالیں دے رہے ہو آپ مجھے؟ میں نے تو آج اس کا تھوڑا سا چہرہ دکھا دیا پورے پاکستان کو. یہ گندا ترین آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیسے ہوتے ہیں. یہ آرام سے دبئی نوکری کیا کرتا تھا اپنے بینیفیشریز کو, جس کو بینیفٹ پہنچائے اس نے. یہ اب واپس آیا ہے اور رو دھو کے یہ کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہ رہا تھا, جو کہ نہیں بنا سکا. کراچی نے ریجیکٹ کیا اس کو, اور آئندہ آنے والے, اب یہ جو چورن بیچ رہا ہے پھر سے ریجیکٹ ہونے کے بعد, آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی یہ ریجیکٹ ہوگا انشاءاللہ.
اب بولیں آپ سر ہم تو آپ کے ہاتھوں بیوقوف بنتے رہے, ہمیں تو آپ ان کی فوٹو دکھا دکھا کے ووٹ مانگتے تھے کراچی والوں سے کہ یہ دیکھو ہمارا بہترین میئر, اس نے کیا سوال کر دیا. میں نے نہیں مانگا میں آپ کی وہ سارا ٹیم ورک تھا, وہ اکیلا یہ نہیں تھا, اس کی کمپیٹنس نہیں تھی. میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا جب, شعیب بخاری پی این ڈی کے منسٹر تھے, ہمارے پاس فائنانس منسٹری تھی, اس کو سپورٹ تھی ساری جگہ سے, گورنر تھا, اس کو ککھ نہیں آتا تھا, اس کو نہ لیٹر پڑھنا آتا ہے, نہ انگریزی جانتا ہے, نہ اردو, ڈیمانڈ کو ڈیمانڈ کہتا ہے. مطلب یہ کسی نہ وہ اندھوں میں کانا راجا, دیٹس اٹ. آج آپ نے میرا جواب لے لیا اس کے حوالے سے, جو آپ نے اس کا سوال مجھے بتایا. میرے خیال میں اب پانی وانی پہ چھوڑ دے, آپ کا پروگرام اسی پہ ہو گیا ہے. نہیں وہ کراچی والوں کا مسئلہ ہے. میرا ایک سوال ہے, سنیں, یہ ایک لیب اٹینڈنٹ تھا اسپتال کا, اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ ایک بنگلہ ڈیفنس میں ہے, ایک بنگلہ پی سی ایچ ایس میں ہے, 2 کروڑ کی 2 گاڑیاں ہیں. اس سے کوئی سوال تو کرے یہ کیسے سروائیو کر رہا ہے. اس کی تنخواہ میرے کو پتا ہے, میرے پاس پوری فائل موجود ہے, اس نے غائب کی تھی فائل. الیکشن مشورہ دوں گا وسیم اختر کے ساتھ, آپ ڈیبیٹ کر لیں میرے پروگرام میں, میں ان کو مشورہ دوں گا. ویسے نہیں, میں اس کے ساتھ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا میں آگے بڑھوں گا, لیکن سر ایک چھوٹی سی عرض میں یہاں پہ وسیم بھائی کرنا چاہوں گا کہ میں ایم کیو ایم کے جتنے آپ جیسے بڑے لیڈروں کو میں جانتا ہوں سر, سب مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے, پارلیمنٹ بھی جاتے تھے تو پارلیمنٹ لاجی سے پیدل چل کے جایا کرتے تھے سر. آج سب کے پاس پراڈو لینڈ کروزرز ہیں سر. پھر یہ سوال سب سے ہونا چاہیے, ایک مصطفیٰ کمال سے نہیں ہونا چاہیے, ہر ایم کیو ایم کے لیڈر سے ہونا چاہیے سر, یہ بنتا ہے سر. آگے بڑھتے ہیں, ہم ایشو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, مان لیا, اور یہ بات کافی حد تک درست ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے سر مجھے, لیکن پھر کراچی والے آپ کو اگلے آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کیوں ووٹ دیں گے؟ وہ اس بے اختیاری کے لیے ووٹ دیں گے؟ پھر تو وہ اس کو ووٹ دے دیں گے جس کے پاس اختیار ہے, جس کے پاس صوبے میں گورنمنٹ ہے, وہ آپ کو چوز کیوں کریں گے؟ سنیں دیکھیں, اب سروائیول والا معاملہ ہے کراچی کے. اب میں سیاست پہ نہیں جا رہا, ووٹ پہ نہیں جا رہا, میں کام دکھا کے ووٹ لینے کی بات ہی نہیں کر رہا. کراچی مشکل میں ہے, کراچی کے لوگ پرابلم میں ہیں, 300% بیماریاں بڑھ گئی ہیں. یہ آج سٹیٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا, اس کچرے اور گٹر کے پانی کی وجہ سے پورا کراچی گندا پانی پی رہا ہے. میں الیکشن کے ووٹ نہیں مانگ رہا, نہ مانگوں گا ان سے. میں مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں. کراچی کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہاں ٹیکس دیتے ہیں لوگ, پورا ملک چلتا ہے, پورا صوبہ چلتا ہے, مگر ہمارے جو کراچی آئیٹس ہیں, کراچی کے لوگ پرابلمز میں ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں وہ کام دکھا کے ووٹ لینے کی بات نہیں کر رہا. ہماری جان بچ جائے, لوگوں کی جانیں بچ جائیں, وہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے یہ آوازیں اٹھا رہا ہوں میں, اور میں سپریم کورٹ میں بھی ہوں اس حوالے سے. نہیں سر, تو پھر کراچی کے عوام کو یہ بتا دینا کہ آئندہ انتخابات میں, بلدیاتی انتخابات میں, ایم کیو ایم یا وسیم اختر ان گھسے پیٹے اختیارات کی وجہ سے بائیکاٹ کریں گے, یا پھر انہی اختیارات کو لے کے دوبارہ عوام میں جائیں گے اور پھر دوبارہ وہی رونا ہوگا؟ دیکھیں, میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, اگر یہ اختیارات ہیں تو سپریم کورٹ نے الیکشن کروایا تھا, یہ سپریم کورٹ اب یہ الیکشن نہ کروائے. اگر یہ اختیارات ہیں, بیکار ہیں. چیئرمین, وائس چیئرمین, میئر, ڈپٹی میئر, کاؤنسل سب بیکار ہیں. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی کسی کا کام نہیں کر سکتا اگر یہ اختیارات نہیں ہوتا ایسا تو پیسے کا ضیاع ہے. وسیم بھائی نہیں ہوتا, فرض کریں ایسا, تو پھر کیا کریں گے؟ ایسے اسی طرح چلیں گے سر, یا آپ بوائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی بات نہیں ہوئی. جو صاحب اقتدار ہے اس کو سوچنا ہوگا نا, ہمارا ملک کا نقصان ہے. اگر کراچی کو نقصان پہنچا تو ہمارے ملک کو نقصان پہنچے گا. یہ ریونیو دیتا ہے کراچی پورے ملک کو بھی اور سندھ کو بھی. تو اس پہ سیریس نوٹ پہ بیٹھنا ہوگا, اس کے بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا. اس طرح سے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا کرو گے. صرف ایم کیو ایم نہیں ہے یہاں, پورا ملک چل رہا ہے, صرف ایم کیو ایم نہیں ہے, پورے ملک کو یہ ریونیو سپلائی کرتا ہے. کراچی کے لیے مل بیٹھنا ہوگا, کراچی کے لیے اپنے آپ کو ایک کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. میئر کراچی ہے, میئر کراچی کو پتا ہے کہ کراچی کے ایشوز کیا, اور ایک بات یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین, جو میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں, اختیارات واقعی نہیں ہے, فنڈز بھی نہیں ہیں, اور اختیارات کی کھچڑی بنائی ہے سندھ حکومت نے. یہ کھچڑی کیوں بنائی ہے یہ ہم پوچھیں گے سندھ حکومت کے نمائندے سے. ہمیں جوائن کیا سعید غنی صاحب نے, صوبائی وزیر ہیں آپ.
سید غنی صاحب ابھی میر کراچی صاحب جو بات کر رہے تھے, اختیارات کی کمی نہیں ہے سر, کمی کے ساتھ ساتھ ایک گنجل پڑا ہوا ہے, ایک ایسی کھچڑی بنائی ہوئی ہے, اور گنجل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ واحد شہر ہوگا سید غنی صاحب کراچی دنیا کا کہ جہاں پر نالے بھی بٹے ہوئے ہیں کہ یہ نالے جو ہیں یہ شہری حکومت سنبھالے گی, یہ نگارے صوبائی حکومت سنبھالے گی. مطلب سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں کہ آپ نے اتنی اتھارٹیز سعید بھائی بنا دی ہیں, آپ نے کے ڈی اے, ایم ڈی اے علیحدہ ہے, ایل ڈی اے علیحدہ ہے, کے ایم سی علیحدہ ہے. یہ گورکھ دھندا بنانے کی بجائے کسی ایک پلیٹ فارم کے اندر کراچی کے انتظام کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ عوام کو بھی پتا چلے کہ ہم نے کس کے در پہ جا کے اپنا ماتھا پھوڑنا ہے. آپ نے یہ اتنی کھچڑی اتنا گنجل ڈالا کیوں ہے صحیح صاحب؟ دیکھیں علی صاحب, بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے قانون میں بہت ساری چیزیں واضح ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اور قوانین ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی عام طور پہ سمجھ میں آتے بھی نہیں, اور لوگوں کا اس میں قصور بھی نہیں. ظاہر ہے ہر عام آدمی قانون تو نہیں پڑھتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. لیکن سندھ حکومت کے پاس کوئی نالے نہیں ہیں. آج بھی اگر نالوں کی ذمہ داری ہے تو بلدیاتی اداروں کے پاس ہی ہے, اور بلدیاتی اداروں کی مختلف سطحیں ہیں. ایک کے ایم سی ہے, ایک ڈی ایم سی ہے, اور اس کے نیچے یو سیز ہیں. یہ تینوں بلدیاتی ادارے ہیں. یہاں پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر میئر کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ بلدیاتی اداروں کے پاس ہی اختیار نہیں ہے. بھائی ڈی ایم سی کے جو چیئرمین ہیں وہ الیکٹڈ ہیں, کراچی میں 6 میں سے 4 چیئرمین ایم کیو ایم کے ہیں, اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں. تو جو اختیارات ڈی ایم سی کے پاس ہیں, جو اختیارات کے ایم سی کے پاس ہیں, ایون جو اختیارات کچھ اگر یو سی کے پاس ہیں, تو اختیارات سارے بلدیاتی اداروں کے پاس ہیں. ہم اگر صرف بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قانون میں یہ لکھا ہے, تو وہ پھر اور پڑ جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے نہیں دیتے, ہمارے ساتھ پتہ نہیں اختیارات نہیں ہیں. یہاں پہ میں عرض یہ کروں گا, دیکھیں آپ اختیارات گنوا رہے ہیں وہ اچھی بات ہے سر, میرا سوال یہی تھا. اب آپ خود مانیں نا غنی بھائی کہ یہ ایک کھچڑی تو ہے نا کہ جی آدھے اختیارات اس کے پاس ہیں, آدھے اس کے پاس ہیں. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قوانین جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا کوئی, تو سر تبدیل کریں ان کو, برنگ them under one roof. بھلے اپنے پاس سارے تو کچھ تو کریں نا صاحب. اس ملک میں جب بھی یہ بلدیاتی نظام رہا ہے, چاہے جس کو جنرل پرویز مشرف کا یہ بہت اچھا نظام جس کو کہتے ہیں, اس میں بھی اگر سٹی ناظم ایک تھا تو اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں 18 ٹاؤن ناظمین بھی تھے. سارے اختیارات سٹی ناظمین کے پاس نہیں تھے. یہ کچرا اٹھانے کا کام اور بہت سارے مسئلے مسائل جو تھے, جو کام تھے, جو اختیارات تھے, وہ ٹاؤن ناظمین کے پاس ہوا کرتے تھے. ان کے پاس بھی بہت ساری چیزیں تھیں. اسی طرح اس وقت بھی یو سی کے ناظم ہوا کرتے تھے, ان کے پاس بھی ہوتی تھی. ہم نے کوئی انوکھی چیز دریافت نہیں کر لی ہے, ہم نے اسی طرح کا قانون بنایا ہے جس طرح اس سے پہلے رہا ہے. مختلف سطح ہیں, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, میئر صاحب نے جب الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی یہی قانون تھا, اور میرا خیال ہے کہ قانون پڑھ کے الیکشن لڑا ہوگا. 2001 میں جو جنرل پرویز مشرف کا قانون آیا تھا, جب ایم کیو ایم نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا تو اس قانون کو بہت برا کہا تھا. انہوں نے پڑھا تھا, سمجھا تھا, اس کو برا سمجھا, بائیک آؤٹ کر لیا. لیکن 2013 کا قانون جو انہوں نے پڑھا اور دیکھا, اس کا بائیک آؤٹ انہوں نے نہیں کیا. 2005 میں آ کے الیکشن لڑا, 2001 میں بائیک آؤٹ کیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ انتخابات میں جا رہے تھے, جب یہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا, اور اچانک سے جب جیت گئے اس کے 1 سال بعد 2 سال بعد ان کو پتہ چلا, ان کو ہوش آیا, اوہو یہ کیا ہو گیا, یہ قانون تو کچھ اور ہے. اب یہاں پہ میں دوبارہ عوامی زبان یا عوامی سینٹیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, سعید بھائی عوام کو شاید آپ کی میری بات اتنی سمجھ نہ آئے جتنا ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ اچھا بھائی ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہمارے سامنے کیا آیا, کیا ڈیلیور ہے. ہم گھر سے باہر نکلے تو کراچی ہم نے کیسا دیکھا. آج بلدیاتی انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں, یقینی طور پہ آپ کی بڑی پارٹی ہے, آپ اس میں حصہ لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں جب جائے گی تو سر کون سی ایسی کوئی 10 چیزیں مجھے غنی بھائی بتا دیں یا گنوا دیں سر, جو آپ کراچی والوں کو بتائیں گے جناب کراچی والوں ہم نے تمہارے لیے یہ کیا, ہم 11 سال سے ہیں یہاں پہ حکمران ہیں, تو ہم نے 10 چیزیں آپ کے لیے کی کراچی والوں کے لیے. میں اس حد تک تو شاید اتفاق کروں گا آپ سے کہ کراچی کی صورتحال کوئی آئیڈیل نہیں ہے, مطلب جیسا میں سوچتا ہوں ویسا نہیں ہے. لیکن کراچی کی صورتحال ایسی بھی نہیں ہے یار جو پوری مطلب اسلام آباد میں, لاہور میں بیٹھے ہوئے نیوز اینکر دکھا رہے ہیں, ایسی بھی نہیں ہے. بارشوں میں آپ نے پورا شہر ڈوبا ہوا دکھایا, 200 ملی میٹر بارش ہوئی, آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہوگی اور سڑکیں خشک ہوں گی. ایک سیکنڈ 10 بسیں کراچی کے روٹس پہ 10 بسیں چلتی دکھا دیں سر مجھے. میں آپ بڑے ہیں مجھ سے, صد احترام, 10 گورنمنٹ کی بسیں. نہیں
میں بہت ہی ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، 11 سالوں میں 11 لیکن میں اس میں نہیں جا رہا ہوں نا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جو آئیڈیلی میں سوچتا ہوں کراچی کو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، لیکن میں ساتھ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح کا بتاتے ہیں لوگ ویسا بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی بہت بہتر ہے، ماضی کے 8-10-15 سالوں سے بہت بہتر ہے. کس سے؟ اچھا اگر کراچی میں سعید بھائی کس سے کراچی کس سے بہتر ہے؟ کس شہر سے؟ لاہور سے بہتر ہے؟ کراچی آج سے 10 سال پہلے جو تھا اس سے بہت بہتر ہے. اچھا لیکن ابھی لاہور سے بہتر نہیں ہے؟ نہیں اب دیکھیں میں تو لاہور روز نہیں آتا ہوں میرے بھائی، میں اگر آتا بھی ہوں تو جی چلیں سر ہم بہتری کے چند پیمانے سعید بھائی گن لیتے ہیں. پانی، کچرا، ٹرانسپورٹ، روڈ، بجلی، یہ سب چیزیں بالکل صحیح مل رہی ہیں سر؟ بجلی کو تو میرے حصہ سے نکال دیں چونکہ وہ میرے حصے کا کام نہیں ہے. نکال دیا اور نکال دیا، بالکل ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک آگے سڑکوں کی بات، جی اچھا پانی پہ آ جائیں. دیکھیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں 100% لوگوں کو پانی جتنی ضرورت ہے اتنا میسر ہو. 100% پانی میسر کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہر شہر میں اس کی ضرورت کے مطابق پانی دستیاب نہیں ہے، اسے کمی ہے. کراچی میں خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پانی نہیں ملا اور لوگ پیاسے مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. پانی سب کو مل جاتا ہے. کچھ علاقے سنیں نا میری بات، اور میں کراچی میں رہتا ہوں یار، مجھ سے سنیں نا میری بات. سر میں ہر دوسرے دن چکر لگا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں جا کے، وہ کہتے ہیں جی 3 دن پانی نہیں آتا. کم سے کم باقی شہروں میں یہ صورتحال نہیں ہے غنی بھائی کہ ٹینکر مافیا. میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 4 مہینے پانی نہیں آتا. میں آپ سے مان رہا ہوں نا اس بات کو، میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں وہ آبادیاں، وہ علاقے جو بالکل ٹیل پر ہیں لائنوں کی، جو سسٹم کے اینڈ پر ہیں، ان کو پرابلمز ہیں، وہ مشکل میں ہیں. ان کی مشکل کو حل کرنے کا ہمارے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم ان کو روزانہ پانی دے سکیں. K4 کا منصوبہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ پیسے اس میں اپنے سے کہ نہیں دے رہی ہے. میئر صاحب اس پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں کہ جی کیوں نہیں دے رہے ہیں. S3 کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس پر میئر صاحب ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ بھائی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالو جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ نہیں کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے. ایک صوبائی حکومت ہے جو اس سال میں 125 ارب روپے کراچی پہ خرچ کرے گی، اس کو تو کہتے ہیں کہ ٹیکس مت دو. وفاقی حکومت جو 12 ارب روپے شہر پہ خرچ کرنے جا رہی ہے پورے سال میں، کہتے ہیں جی اس کو آپ ٹیکس دینا شروع کر دو. مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دوائیں مہنگی ہو رہی ہے، CNG مہنگی ہو رہی ہے. اس حکومت سے نہیں کہتے ہیں کہ جی تم یہ چیزیں کم کرو، لیکن ہم پر آ کر ان کا غصہ اتارتے ہیں کہ جناب ہم بڑی زیادتی کر رہے ہیں کوئی شہر کے ساتھ. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ تو جی کراچی کی صورتحال. ہماری مسلم امہ جو ہے، جب کسی ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیسا جسم ہے بھائی کہ جس کو فرق ہی نہیں پڑتا؟ کشمیر میں اتنا کچھ ہو گیا، کہاں ہے مسلم امہ؟ ڈھونڈیں گے مسلم امہ کو، آپ بھی مل کے ڈھونڈیے گا اس وقفے کے بعد. لے جی آپ میں مخاطب ہوں مسلمانوں سے. مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین ہو یا پھر روہنگیا کے مسلمان، مشرق وسطی ہو یا افغانستان، روس سے جنگ یا پھر کچھ اور، پاکستان نے ہمیشہ اپنے مفادات سے زیادہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، آواز بلند کی ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اب تک گریز کیا ہے. روس کے خلاف جہاد میں شریک رہا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، اپنے لوگ مروائے، اپنا پیسہ بھی اس میں بہایا. یہی نہیں ناظرین، سعودی عرب کے دفاع کو اپنا دفاع کہا، اسی لیے کہ مسلمان ایک امت، وہی امت ناظرین جس کی خوشیاں غم سب سانجھے تھے. مگر اب اس امت کا شرازہ بکھر چکا ہے. اب مفادات مشترکہ نہیں رہے بلکہ معاشیات کے زیر اثر آ چکے ہیں. معاشی مفادات تعین کر رہے ہیں جناب، وہ بتا رہے ہیں کہ کس کی حمایت ہونی چاہیے، کس کی نہیں ہوگی، کس حد تک ہوگی. اب خبر یہ ہے کہ گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کی موت کا ذمہ دار، لاکھوں کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دینے والا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 23 اگست کو UAE میں اعلیٰ سول ایوارڈ وصول کرے گا. جی ہاں، اگر کسی نے نہیں سنا کہ کسی کے کانوں کو یقین نہیں آیا تو میں دوہرا دیتا ہوں، نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات میں اعلیٰ شہری سیولین ایوارڈ سے نوازا جائے.
यही नहीं, भारत में यूएई के सफीर अहमद अल बना आर्टिकल 370 के खात्मे को बेहतर इकदाम करार दे चुके हैं। कहते हैं कश्मीर में तब्दीली से समाजी इंसाफ और सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी। अब कुछ रोज कबल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इंसानी हुकूक के वजीर शीरी मज़ारी ने उम्मा की वफादारियों का जिक्र किया तो सभी हैरान हुए थे। उन्होंने क्या कहा, जरा एक दफा आप भी सुनिए। 1 अरब की मार्केट है, बहुत से लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, कोई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ, उनके मफादात हैं वहाँ। मुसलमान ममालिक ये कैसे चुप करके रहेंगे कि जो तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों के साथ उस पर क्यों नहीं वो बोल रहे, क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे? ये भी हमें रेस करना चाहिए। हम मुसलमान उम्मा की बात करते हैं, किधर है वो उम्मा जब मुसलमानों पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है? तो ये पॉइंट भी है कि ओआईसी को एक्टिवेट करने की सख्त जरूरत है। बस यही सूरत हाल है जी, ना उम्मा उनको मिल रही है ना हमें मिल रही है। अब हालिया इक़दामात के बाद शीरी मज़ारी और शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ उभर कर सामने आ रहा है और ओआईसी से लेकर हर सतह तक कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की रिवायती हमायत तो मौजूद है, अमली हमायत नहीं है जी। ऐसा क्यों है, आइए जायजा लेते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात, गौर से सुनिएगा नाज़रीन, मुत्तहदा अरब अमारात का भारत के साथ तजारती हुजूम है $50 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई में भारत ने $55 अरब की सरमायाकारी इसी तरह से तजारती हुजूम है $50 अरब बिलक रहे थे। मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो हाल दुहाई कर रही थी, मुश्किलात के पहाड़ इन पर टूट रहे थे। तो इंडियन मीडिया ये खबरें दे रहा है कि सऊदी स्टेट कंपनी आरामको भारत में $75 अरब की सरमायाकारी करेगी। सिर्फ तुर्की एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन जो खुलकर सामने आया। भारत के साथ तकरीबन $7 अरब की सरमायाकारी के बावजूद इसने अपना सारा वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाला। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की खुलकर हिमायत की है नाज़रीन। आज भी सऊदी वली अहद का वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता हुआ लेकिन टेलीफोनिक गुफ्तगू मकबूजा कश्मीर पर से आगे नहीं बढ़ सकी, यहीं तक रही नाज़रीन। अब मेरा जो सवाल है वो मैं अपने इस पैनल के सामने रखने जा रहा हूं कि क्यों, कहां है मुस्लिम उम्मा? जब जैसा कि ये हदीस है, मुस्लिम उम्मा का मफहूम यही है कि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचेगी तो पूरा बदन तड़पेगा। क्यों नहीं तड़प रहा? हमें ज्वाइन किया है मारूफ आलिम दीन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने और हमारे साथ मौजूद हैं कुतुब ऑनलाइन के मेज़बान जनाब हमारे साथ बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा यही है नाज़रीन कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है? क्यों दर्द नहीं होता उसको जब जिस्म का एक हिस्सा तड़प रहा होता है, बल्कि उस हिस्से को काट के फेंक दिया जाता है? आप कारोबार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कारोबार किया था, वो भी तिजारत करते थे। रियासत मदीना के दीगर रियासतों के साथ कारोबारी मरासम भी थे, लेकिन ये नौबत थी कि जब किसी एक मुसलमान, किसी एक मुस्लिम एंटिटी पर कोई मुसीबत आती थी तो सब उम्मा एक साथ बढ़कर उसकी आवाज़ बुलंद करती थी। नाज़रीन, हमें अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ताहिर अशरफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अर्ज ये है, किधर है सर? मैं तो बड़ा इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कश्मीर के ऊपर तो सबने बड़ी जो है वो गर्म जोशी से बात की है। जितने मुस्लिम ममालिक हो, हमारे हमसाया मुस्लिम ममालिक हो, जो भी हो, सब ने की है सर, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही सर। आपको कोई नजर आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरी है और मेरा ख्याल है कि आपकी नज़र से भी गुजरनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर अगर किसी ने तायीद की है कि ये जो कुछ हिंदुस्तान ने आयन की दफ़ात को ख़त्म किया है तो वो सऊदी अरब ने उस पर मज़म्मत भी की है और ये भी कहा है कि इससे कश्मीरियों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगेगा। मुसलमानों की आलमी तंजीम जो है राब्ता आलम इस्लामी, जो कि एक ही इस वक्त रह गई है पूरी दुनिया में, उसने भी ये कहा है। OIC जिसका मरकज़ जद्दा है वो बार बार इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रही है
اب اس صورتحال یہ ہے کہ جس شد و مد سے آپ چیزیں چاہ رہے ہیں نا، اس شد و مد سے تو تب ہوں گی جب آپ بھی کسی کے غم اور کسی کے برے حالات میں اس کے ساتھ اسی شد و مد سے کھڑے ہوں. جب آپ بتائیں سر، آپ کس کے غم میں نہیں نکلے سر؟ کس کے غم میں نہیں نکلا پاکستان؟ فلسطین سے لے کے پسند بننا چاہیے. ایک منٹ میری عرض سن لیں. جب آپ مکہ مکرمہ پر میزائل حملے کے جواب میں ہونے والی OIC میں مذمت کرنا بھی گوارا نہ کریں تو پھر آپ بھی عربوں سے یہ توقع نہ کریں. سر ہم تو فوجی بھجوا رہے ہیں اپنے، ہم تو جوان بھجوانے کو تیار ہیں اپنے. نہیں، کوئی فوجی نہیں بھجوائے ہم نے. غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. نہ کبھی سعودی عرب نے ہم سے یمن. تو سر وہاں کس کی فوج کھڑی ہے؟ وہ 1500 بندہ کس کا کھڑا ہوا ہے سر؟ کہاں کھڑی ہے فوج؟ کسی اور اسلامی ملک کی فوج بتا دیں سعودی عرب میں موجود ہے سر. ان کی آرمی کو ٹرین کون کر رہا ہے؟ علامہ صاحب ملیشیا کی فوج ہے اور کئی اسلامی ممالک کی فوج ہے سعودی عرب کے اندر. سر کوئی اس قابل کرنا اور بات ہے میرے بھائی. کسی ایک منٹ میری عرض سن لے. ٹرین تو مصری بھی وہاں کر رہے ہیں، ٹرین آ بھی ہے تو ہمارا فخر ہے کہ ہم بہت سے، ہم تو قطر کی فوج کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، ہم تو مصر کی بھی فوج کو ٹرین کر رہے ہیں، ہم UAE کی فوج کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے مسائل کے موقع پہ اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے محبتوں کی بجائے گالیاں دیں گے تو پھر آپ بھی اس سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ شد و مد کے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے. لیکن میں آج یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مارچ میں یہ نہیں جب کہا گیا تھا ہندوستان جارحیت کرنے آیا، سر ہم پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے. گالیوں سے بھی آگے آپ کی پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا. اور سر آپ نکال لیں تقریریں کیا کچھ کہا گیا تھا. میں ریکارڈ کے اوپر ہے، چیزیں موجود ہیں. گزارش اتنی ہے کہ مارچ کے اندر جب ہندوستان نے جارحیت کی تو شاہ سلمان نے واضح طور پر نریندر مودی اور اپنا امریکی پریزیڈنٹ کو یہ پیغام دیا تھا، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. عادل الجبیر کا پیغام موجود تھا. اب بھی جب سے یہ صورتحال بنی ہے 2 مرتبہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کر چکے ہیں کشمیر کے مسئلے پر اور اس صورتحال کے اوپر. اچھا سر، میں اب آپ کو سامنے کچھ جی علامہ صاحب اب ذرا یہ عرض سنیے گا سر. جو بیان دیا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میری بات پوری ہو لینے دیں. آپ مکمل کر لیں. میری بات پوری ہو لینے دیں پھر جو گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہماری توقعات ہیں، اس کے مطابق عالم اسلام کا ریاکٹ آیا ہے یا عالم اسلام نے رد عمل دیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام میں اگر کوئی آپ کے ساتھ آ کے یا کشمیریوں کے ساتھ آ کے اس ایشو کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو وہ اس وقت بھی ایک ہی ہے، وہ سعودی عرب ہے جس نے آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو کے ایک بار پھر اس مسئلے کے اوپر موقف اپنایا علامہ صاحب آپ نے. اور OIC کا مرکز کہاں ہے؟ اب یہاں پہ OIC کا پریزیڈنٹ اس وقت کون ہے؟ وہ سعودی عرب ہے. اب بات سنیے گا سر، میں تو پوری مسلم امہ کا رونا رو رہا ہوں نا سر. ہاں سعودی عرب کی آپ بات کر رہے ہیں تو سعودی عرب کے تو میں اس حق میں ہوں کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے. بیان البتہ ان کا یہ تھا سر، اب ذرا دھیان سے سنیے گا سر اور تحمل سے سر. اب بلال بھی آپ بھی سر، بیان ان کا یہ تھا کہ سعودی عرب موجودہ صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق اس کا پرامن حل چاہتا ہے. جب یہ بیان دیا جا رہا تھا علامہ صاحب اور بلال بھائی، اس وقت سعودی عرب بھارت کی ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ $75 بلین کا اب تک کی تاریخ کا بٹوین انڈیا اینڈ سعودی عرب سب سے بڑا معاہدہ کر چکا ہے سر. علی حیدر بھائی بالکل غلط ہے. یہ ہندوستان نے پروپیگنڈا کیا اور ہم اس کا شکار ہوئے. اور یہ آپ جائیں گوگل کے اوپر کر لیں یہ معاہدہ کب کا ہوا ہے، یہ چیزیں کب کی ہوئی ہیں. آپ دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. ہندوستان نے ایک پروپیگنڈا کیا صرف ہمیں بدزن کرنے کے لیے سعودی عرب سے. یہ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے جب محمد بن سلمان پاکستان بھی نہیں آئے تھے اس سے پہلے کہ یہ معاہدے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل سر. ابھی میری شکایت سعودی عرب سے یا کسی ایک خاص ملک سے نہیں ہے.
دیکھیں میں تو اس کو ایز اے ہول مسلم نیشن ٹریٹ کر رہا ہوں نا. میں تو چاہ رہا تھا کہ پوری مسلم امہ کھڑی ہوتی, وہ بات کرتی. جو فلسطین پہ بات ہوتی ہے حالانکہ وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی, لیکن کم سے کم کشمیر کو فلسطین جتنا ویٹیج تو دیا جاتا نا. آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیے میں علامہ صاحب کی کسی بات کو جو ہے وہ رد نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میرے میں ایسی جرت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ سوچنا پڑے گا, یا کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ 3 ارب کی اگر 3 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی تو ہم نے لوٹیاں ڈال کے دھمالیں ڈال کے ہم نے حشر پورا کر لیا, اور جو بھی تھا یا ڈیفرڈ تھی جو بھی تھا. تو اس کے بعد اگر وہ آج سے 30 سال پہلے بھی 75 یا 73 بلین کی ڈیل ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے نا. میں اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا. مجھے تو بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے دارالکفر میں نہیں جانا, آپ نے دارالاسلام میں رہنا ہے. لیکن دارالکفر کے لیے جب حرم کے اندر دعا ہو رہی ہو اور وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہو تو کیا وہ بھی جھوٹ ہوگا؟ چلے میں اس کو بھی جھوٹ مان لیتا ہوں. دارالکفر کے لیے دعائیں جو ہیں وہ حرم کے اندر نہیں مانی جاتی, لیکن تو دارالکفر مطلب پاکستان تو نہیں ہے بھائی, خدا کا واسطہ ہے. یہ آپ نے ابھی حج کا خطبہ سنا, آپ نے نہیں سنا؟ یہ 5ویں جماعت کا سلیبس تھا جس میں بتایا گیا کہ سارے لوگ ٹھیک رہیں. لیکن ہماری بات تو چھوڑیں, کشمیر کی بات تو سنیں, چھوڑ دیں. جو قطر کے بچے ہیں, جو قطر کی عوام ہے, ان کو حج کرنے کے لیے نہیں آپ نے آنے دیا کیونکہ آپ کے اپنے مسائل چل رہے ہیں. اگر آپ حج کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو روک سکتے ہیں تو آپ کا کتنا بڑا خیال ہے شاہ صاحب کہ کشمیر کے اندر کوئی مسلمان جائے گا اور ان کے لیے لڑے گا. اگر یہ صورتحال سٹینڈ لینا ہوتا تو سیریا کے لیے سٹینڈ کوئی لے لیتا, آج سے 50 سال ہو گئے فلسطین کے لیے کوئی سٹینڈ لیتا, بوسنیا کے لیے کسی نے سٹینڈ لیا آج تک؟ معاملہ یہ ہے کہ OIC ایک کلب ہے جو کہ اپنی بزنس اپرچونٹیز کو لک فارورڈ کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. اور اس کے اندر آپ نے مکہ ڈکلریشن کے اندر دیکھا تھا کشمیر کا نام کہیں؟ کمال بات کرتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ ٹھیک ہیں اور یہ واقعی امہ ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ امہ کا جو قدم ہے اٹھا ہوا, مجھے وہ بتائیے. چلے امہ کا ایک قدم مان لیتے ہیں, آج ساری امہ مل کے کشمیر کے لیے ایک فنڈ قائم کر لے اور کہے کہ یہ کشمیری فنڈ جو ہے یہ ان کو مدد کے لیے بھیجا جائے گا. کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے 2 ٹرک, ایک ٹرک جو ہے وہ وہاں پہ کسی سبزی کا, فروٹ کا, دودھ کا, بچوں کے لیے دوائیوں کا بھیج سکتے ہیں؟ وہ نہیں بھیج سکتے کیونکہ ان کے جو کاروباری مسائل ہیں وہ اس سے ہرٹ ہوں گے. ہماری جو امیدیں ہیں OIC سے, یہ امیدیں یہ تھی کہ 40 ممالک کی فوج جو ہے وہ اکٹھی کی جائے مسلمانوں کی, اور وہ کس کی حفاظت کرے گی؟ اس کا جواب مجھے آپ دے دیجئے. اس نے کس کی وہ جدھر بھی ہے جی اس کو گولی مارے, اس نے حفاظت کس کی کرنی ہے؟ اگر آپ کا امام خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص کی تعریف کر رہا ہو, اگر آپ کے 40 ممالک کی فوج اکٹھی ہو کے ایک شخص کی حفاظت کر رہی ہو, تو آپ مجھے امہ کا جب تانا دیں گے تو میرے دل کو دکھ تو ہوگا. جی سر دیکھیں, اب یہ تو بات صرف ہم ایک سعودی عرب سینٹرک نہ رہے, ایران ٹرکی نے بات کی, ایران کدھر ہے, باقی ممالک کدھر ہے, انڈونیشیا کدھر ہے, ملیشیا نے چلو تھوڑی بہت بات کر دی, باقی بات آپ کی درست ہے. ایک لمحہ دیجیے گا, میں ذرا باقی مسلمان ممالک کا احاطہ بھی کر لوں. سر وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں, ہمارے ہمسائے کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ خالی سعودی عرب پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کسی بھی مسلم ممالک میں سے ایران کا سب سے کم ساتھ دیا ہے کیونکہ ہم نے آج تک ان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کی ہمت اور طاقت شو نہیں کی. یہ ہمارے فورن پالیسی کا حصہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے جمعے کے خطبے سے لے کے اپنی پریس سٹیٹمنٹ تک 2 جگہ پہ کشمیر کا حصہ ساتھ دینے کا بیان دیا یا نہیں دیا. باتیں کی نا سر, ارے باتیں کی, باقیوں نے تو باتیں بھی نہیں کی, باقیوں نے تو باتیں بھی نہیں کی. اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم نے صرف واٹس ایپ چلانی ہے کہ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں؟ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مل کے کیا ایک چیز کا 1 بلین کا اگر نقصان پہنچانا شروع کر دیں ہندوستان کو, تو آپ کو پتا ہے کتنے مسلم ممالک جن کا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پوائنٹ از سمپل. روہنگیا کے مسلمان جب بھوکے ننگے ہو کے بنگلہ دیش آئے تو ان کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ ان کے پیچھے ترکی کھڑا تھا. آج بھی ترکی نے ان کا ساتھ دیا, آج بھی ترکی نے ہمارا ساتھ دیا. حضور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جس مسلم امہ سے ہم نے پچھلے 40 سال فنڈ لے کر کھائے ہیں, ہم نے صرف اس میں اپنے علماء اکرام پیدا کیے ہیں اور ان کے بیانیے ہم نے اپنے ملک میں جاری کیے ہیں. پاکستان کو یا اسلام کو اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو میرے خیال میں آپ کو پھر اپنی نیند سے جاگنا پڑے گا. بڑے ہی حقیقی مگر تلخ سوال کھڑے کر دیے بلال صاحب نے. علامہ صاحب میں سوال نہیں کروں گا, آپ انہی کے سوالوں کا جواب دے دیں بس. سب سے پہلے تو میں ابھی کہتا ہوں, ابھی بلال بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, ان سے میرا بڑی محبت کا رشتہ ہے.
بالکل غلط بات ہے کہ سعودی عرب نے قطر کے حاجیوں کو روکا ہے. سعودی وزیر حج نے 4 پریس کانفرنسیں کی ہیں اور باقاعدہ آفیشل قطر کی حکومت کو کہا ہے کہ آپ اپنے وزیر حج اور اوقاف کو بھیجیں, اور قطری حجاج نے اس سال, پچھلے سال, اس سے پچھلے سال حج کیا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ سعودی عرب نے قطری حاجیوں کو جو ہے منع کیا ہے. میرا خیال ہے ابھی آپ بالکل بھی اطلاع نہیں ہے کیونکہ قطری کوئی بھی حج کے لیے اس سال نہیں گیا. بلال بھائی, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, میں ثابت کر دوں گا کہ قطری حاجی اس سال حج پہ آئے, پچھلے سال بھی آئے, اس سے پچھلے سال بھی آئے. تو آپ کی چونکہ میں بات میں نہیں بولا اس لیے پلیز مجھے روہنگیا کے مسلمانوں کی جہاں تک بات ہے اس وقت بھی, یہ بھی آپ میرے اعداد و شمار پہ نہ جائیں, یو این او اور بنگلہ دیش کے اعداد و شمار پہ چلے جائیے کہ سب سے زیادہ امداد کرنے والا کون سا ملک ہے ان کا. کشمیر کے اوپر کشمیر سیل رابطہ عالم اسلامی مسلم ورلڈ لیگ کے اندر آج تک قائم ہے. کشمیر سیل او آئی سی جدہ کے اندر, جدہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے, او آئی سی اس کا مرکز ہے اور او آئی سی کا پریزیڈنٹ اس وقت سعودی عرب ہے. کشمیر سیل آج بھی اس میں قائم ہے. ہم دوسروں پہ انگلیاں بہت اٹھانا چاہتے ہیں. ہم نے آج تک حوثیوں کے مسئلے کے اوپر جب مکہ پر میزائل داغے گئے تو ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں مذمت تک کرنی بھی گوارا نہیں کی تھی. جب آپ دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا, پھر آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جناب آگے کھڑے ہو جائیں گے. سعودی عرب تو پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. سر ہمارے ساتھ مت کھڑے ہو, کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو. علامہ صاحب یہ دیکھیں نا, نہیں یہ اگر سعودی عرب ایسا کرتا وہ پاکستان پہ احسان نہیں تھا سر, جہاں تک بات ہے نا کشمیریوں کے لیے تھا. ایک منٹ, جہاں تک کشمیر کی بات ہے سعودی عرب کا موقف واضح ہے, وہی موقف ہے جو ہمارا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. آپ کے ایک سابق پریزیڈنٹ نے شاہ عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کیوں طے کیا تھا کہ جناب 20 کروڑ مسلمان ادھر بھی ہیں, آپ خادم الحرمین ہیں, آپ کو ان کا بھی خیال کرنا ہے, ہمارا بھی, آپ جناب درمیان میں پڑھیے اور اس مسئلے کو حل کروائیے. آپ تو خود جا کے اس وقت جو ہے کشمیر کے اوپر آپ نے کیوں کمپرومائز کیا, یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں. لیکن سر دیکھیں یہ علامہ صاحب بات سنیے گا, علامہ صاحب بات سنیے گا, آپ کو شام میں بشار الاسد کے ہاتھوں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر تو آپ نے انٹروین کیا, آپ نے فوجی عسکری مداخلت کی اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے. آپ نے یمن میں جو حوثی باغی ظلم کر رہے ہیں یمنی عوام پر, اس پر بھی آپ کے میزائل کام آئے اور جہاز اڑے. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے سر, اس پہ صرف سٹیٹمنٹ, اس پہ نہیں آپ کے بازو ہاتھ پاؤں بازو ہلتے سر. پھر یہ دوہرا معیار تو نہ رکھے نا سر, وہاں پہ چونکہ آپ کے انٹرسٹ تھے. میں صرف ایک ملک پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, آپ لے کے آئے صرف ایک ملک کے اوپر. نہیں چلے, اب اس کا جواب بھی سن لیجئے. یمن کی حکومت جو ہے وہ عرب لیگ کا حصہ ہے. جب حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے شروع کیے اور یمن کی حکومت نے عرب لیگ سے بات سنیں, عرب لیگ سے, ایک منٹ یار, آپ نے امہ کا ساتھ دیا کبھی؟ آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ شامی ذبح ہوئے ہیں, آپ نے ان کا ساتھ دیا. یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو بدلے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ساتھ دیا, افغانی ذبح ہوئے, آپ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ آپ امریکہ کھڑے تھے کیا؟ آپ دوسروں کی مرتبہ تو کہتے ہیں امہ, یہ میں بہت بڑا ہوں, مت دے میرا ساتھ. یہ امہ کشمیریوں کا قصور ہے اس میں. سر میرا پاکستان کا ساتھ نہ دے, بہت بڑا ہے پاکستان, آپ کشمیریوں کا ساتھ تو دیں. تو بھائی کشمیریوں کی جو تم بات کر رہے ہو وہی سعودی عرب بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا حل ہو, یہی سعودی عرب کہہ رہا ہے. ویسے ہمیں ایک میرا خیال ہے سعودی عرب کی بات کے اوپر آ چکے ہیں. بات گھوم پھر کے سعودی عرب پہ کیوں آ رہی ہے علامہ صاحب؟ بات گھوم پھر کے سعودی عرب پہ کیوں آ رہی ہے؟ میں سعودی عرب کی بات پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے کہ ہم خود کا ثابت کہہ رہا ہوں. علی حیدر صاحب, ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہ رہے سر, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں. کر رہا ہوں. ہاں, پاکستان کوئی تنہا نہیں ہے. لیڈر ہونے کا دعویٰ سعودی عرب میں ایک علیحدہ بات ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بات یہ ہے تو اس او آئی سی کے صدر, یہ بیان دیں, او آئی سی کی قیادت ان کے پاس ہے, وہ بول رہے ہیں, روز او آئی سی بول رہی ہے. سر اب ایک لمحہ دیجئے گا سر, ایک لمحہ دیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ہونا حل ویسی چاہیے جیسے کہ قرارداد میں لکھا ہوا ہے, یو این کی قراردادوں میں.
کوئی یہ تو بولے کہ بھائی کرفیو اٹھا دو, ان لوگوں کو جینے دو, ان لوگوں کو اسپتال کھولو, اسکول کھولو, یہ تو بات ہو سکتی ہے نا, یہ تو انڈیا کو کہا جا سکتا ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ یونائٹڈ نیشن جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کا جو وہ بیان ہے کہ وہ جو فیصلے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوں گے, وہ جگہ وہ آرگنائزیشن جو وہ 50 سال میں اپنا کہا ہوا تو لاگو کروا نہیں سکتی, اور ہم پھر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جو کروانے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو بالکل مطلب بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کو یہ بات کیوں بری لگتی ہے کہ جناب مسلم ممالک کے اندر غیرت اسلام اور دارالکفر کے جو تصورات ہیں وہ اس وقت بالکل نکل چکے ہیں. کشمیری اپنے لیے کھڑے ہوں گے تو پاکستان ان کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ایک نقطہ ہے اس پہ ذرا جواب. وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے مختلف مواقع پہ بٹرے کیا, انہوں نے دھوکہ دیا, بیک سٹیپ کیا, بالخصوص سعودی عرب کو بیک سٹیپ کیا جب اس کو پاکستان کی ضرورت تھی یا پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی تھی. بہت بڑا فرق ہے یہ کوئی کمپیرزن ہو ہی نہیں سکتا. اگر مکہ اور مدینہ کو کسی قسم کا خطرہ ہوگا, پاکستان کی فوج کی قیادت نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم بادشاہت کے لیے اپنے فوجیوں کو قربان اور شہید نہیں کروائیں گے, ہم حرم کے لیے کروائیں گے. یہ بہت بڑا فرق ہے. یہاں پہ امہ جو ہے اس نے کھڑے ہونا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے کسی پرائم منسٹر کسی صدر نے مثال کے طور پہ اس حکومت کا وہ بیانیہ نہیں جاری کیا جو کہ دل تھا ہمارا, عوام کا دل تھا, تو وہ عوام کا دل جو تھا وہ آج بھی سعودی عرب کے ساتھ نہیں دھڑکتا؟ بالکل دھڑکتا ہے. کمال بات ہے اگر ہماری سیاستی قیادت نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ کیا کشمیر بھگتے گا؟ یہ کہاں کا منطق ہے؟ علامہ صاحب سر یور پوائنٹ. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ایک منٹ علی, آپ مجھے بات کرنے دیں تاکہ بات, آپ میری بات میں تو مجھے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں, آپ پوری بات مجھے بھی کرنے دیں. پہلی بات یہ ہے بسم اللہ علامہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سعودی عرب کی, ایک منٹ, کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سعودی عرب کی بادشاہت کا جا کے دفاع کریں؟ الحمدللہ سعودی فوج اس قابل ہے, وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہے اور کر رہے گی. انہوں نے کسی سے نہیں کہا. یہی جھوٹ تھا جو یہاں آ کے نواز شریف اینڈ کمپنی نے بولا تھا کہ سعودی عرب ہم سے فوج مانگ رہا ہے یمن میں داخل کرنے کے لیے, جس کے اوپر عرب ناراض ہوئے تھے. آج بھی اگر آپ جب دفاع حرمین کی بات کرتے ہیں تو عرب کی عادت کہتی ہے دفاع حرمین کی بات مت کرو. ہم اپنے ملک کا اور وہاں کی فوج یہ کہتی ہے, اور میں یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں کی فوج یہ کہتی ہے, وہاں کا نوجوان یہ کہتا ہے ہم اپنے حرمین اور اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے, جب آپ عالمی بات کرتے ہیں تو پھر عالمی بات کے اندر آپ کو باقی مسائل میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. آپ کے تو یو اے ای کے ساتھ تعلقات ہی بالکل ختم ہو گئے تھے, وہ جنرل باجوہ نے جا کے بحال کرائے. سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات تنزلی کی آخری حد پہ تھے جو جنرل باجوہ کی وجہ سے ٹھیک ہوئے. کچھ جنرل رحیل شریف نے اس میں کردار ادا کیا. آپ نے پچھلے 10 سالوں کے اندر کشمیر کا کبھی ذکر کیا؟ جب کشمیر سیل بند ہونا شروع ہوئی مختلف عالمی اداروں میں, اس وقت آپ کی حکومتیں کہاں سوئی ہوئی تھی؟ آج اگر کشمیر کا مسئلہ ہے تو مجھے امید بھی ہے اور میری یہ معلومات بھی ہے اور بالکل ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ اسلام کی سعودی عرب. اور بلال صاحب میں چیلنج کر رہا ہوں اسی پروگرام میں کہ آپ مجھے بتائیے گا, ایک منٹ علی حیدر صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ کہاں حرمین شریفین میں ہندوستان کے لیے دعا ہوئی ہے؟ مجھے ذرا آپ یہ ضرور سنائیے گا اور دکھائیے گا. خدا کے لیے لوگوں کو مت گمراہ کرو. اس قوم جو ہے آپ ضرور مجھے دکھائیے گا کہ حرم شریف کے اندر ہندوستان کے حق میں دعا ہوئی ہو. علامہ صاحب اب میرا سوال لے لیں سر. دیکھیں ہم سے گستاخی ہوئی, وہ گستاخی کیا ہوئی؟ نواز شریف صاحب نے ایک بیان, آپ نے خود ذکر کیا, نواز شریف صاحب نے بیان دے دے کہ جی ان کو ہماری فوجوں کی ضرورت ہے. یہ ہم سے گستاخی ہوگی کہ ہم نے کہا کہ سعودی عرب ہم سے مدد مانگ رہا ہے, اس پہ سعودی عرب ناراض ہو گیا, اس کا آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی پوائنٹ ہے سر, میں سمجھ گیا, میں مان بھی گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے شاہ سلمان کے منہ پہ یہ بات کیا کہ اگر ہم آپ کی سپورٹ بند کر دیں آپ ایک ہفتہ نہ چل سکے. سر امریکہ سے تو ناراض نہیں ہوا سعودی عرب, امریکہ سے تو احتجاج نہیں کیا. سعودی عرب نے کیا دیا تھا؟ اور خدا کے لیے علی حیدر صاحب جائیے جا کے گوگل پہ پڑھیے رد عمل سعودی عرب نے کیا دیا. سر میں پڑھ چکا ہوں, لیکن جو یہ پاکستان کے ساتھ آپ کے بقول ہو رہا ہے یہ امریکہ کے ساتھ نہیں کیا نا انہوں نے. پھر اور بھائی اسی وقت کیا, اسی وقت سعودی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ نے کہا
کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے ملک کا دفاع خود کر سکتے ہیں. جاؤ پڑھو جا کے. آپ یا تو مطالعہ کرتے نہیں, ایک چیز سنتے ہو, دوسری یا جان بوجھ کے آپ بیان نہیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نظر سے کرتا ہوں, آپ کی نظر سے نہیں کرتا. نہیں, آپ کی نظر میں یہ بیان گزرا ہوتا میں اپنی اینک سے کرتا ہوں سر, میں اپنی اینک سے کرتا ہوں سر. بالکل, میں بھی یہ کہتا ہوں. پھر آپ یہ نہ کہتے کہ ٹرمپ کے بیان پہ سعودی عرب خاموش رہا. آپ پڑھیے سعودی عرب نے کیا رد عمل دیا تھا اس بیان کے. ٹھیک ہے, اب جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر. ایک بات تو طے ہے کہ مسلم امہ غائب رہی, جب کشمیری آج بھی پٹ رہے ہیں, آج بھی ظلم ہو رہا ہے ان پہ, مسلم امہ غائب ہے. بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بڑے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.